میں اب بلا تمہید جناب ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب کو اپنا استدعا کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم ساتھیوں اور مفتی منیب صاحب، سید محبوب علی شاہ صاحب، آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ 2 سال پہلے بیماری کی حالت میں کینیڈا تشریف لے گئے تھے، اور ہم اس پورے 2 سال ان کی صحت یابی کے لیے ماشاءاللہ دعائیں کرتے رہے۔ ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہوا اور ہماری یادوں میں رہے، ہماری دعاؤں میں رہے۔ تو آج مجھے تو بہت، ایک تو اس محفل کی آپ سب لوگوں کی آمد کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے جس عقیدت سے، جس محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئیں۔ مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ مسلمان کے لیے کیا لا الہ الا اللہ جو ہمارا طرز مقصد زندگی ہے، اور محمد رسول اللہ جو ہے ہمارا مقصد زندگی ہے، طرز زندگی ہے، اور لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے۔ اور جو سیرت طیبہ ہے، جو کاموں کا تذکرہ ہوا، فلاح کے کاموں کا ہوا، میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، من ینفع الناس ہے، من ینفع الناس، من ینفع المسلمین نہیں ہے، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پورے انسانیت کی جان کو بچایا۔ تو ہم اسی سیرت سے آج سیرت کے جو ہم نے عنوان رکھا کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں مسائل کا حل، پاکستان کے بلکہ دنیا کے مسائل کا حل، محبت فاتح عالم، آپ کا پیغام جو ہے کہ انسانوں سے محبت ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کے، آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے۔ اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ پوری دنیا جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کنبے میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ ہم تھر جاتے ہیں، مفتی منیب صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کچھ تذکرہ ہمارے بدین میں پڑھا، مگر الحمدللہ ہم 2012 سے لے کے 2019 آ گیا ہے، ہم مسلسل تھر کے ریگزاروں میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ماشاءاللہ وہاں 800 پانی کے کنویں بنوائے، اور الحمدللہ ان کنویں سے ہزاروں انسان اور جانور فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس کے پانی، میٹھے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے پھر بات بتانے والی یہ تھی کہ ہم نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے، ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے کام نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ وہاں ہندوؤں کے گوٹوں میں ہم نے تقریباً 400 کنویں بنوا کے دیے ہیں، اور بلا تخصیص و رنگ و نسل و مذہب کام کیا ہے۔ اور مسلمانوں کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے احکامات ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ عمل کرنا۔ سیرت طیبہ پہ عمل کر کے ملک کے اندرونی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ کہ محبت، آپ کا پیغام محبت ہے، انسانیت سے محبت، دکھی انسانیت سے محبت، سسکتی انسانیت سے محبت۔ اور اس محبت سے ہی لوگ، ہمارے اولیاء کرام جو آئے، جب ہندوستان میں تو ہندو آبادی تھی، اسلام نہیں تھا، تو اولیاء کرام نے محبت کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو پوری دنیا میں پھیل گئے، محبت کا پیغام لے کے گئے۔ ان کے طرز عمل سے، ان کی انسانیت سے محبت سے لوگ اسلام جو ہے، کوئی تلوار سے جو بکواس کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، جو مستشرقین وغیرہ کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام مسلمانوں کی محبت سے، دوسروں کے ساتھ گھل ملنے سے۔ ہمارے اولیاء کرام جو ہیں وہ کیسے لوگوں سے محبت کرتے تھے، آج بھی ان کا جو فیض جاری ہے کہ ان کی جہاں جہاں وہ ان کے مزار ہیں تو وہاں ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، اور ان سے فیض پاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور آپ کی سیرت طیبہ جو آپ نے ہمیں درس بتا دیا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں انسانیت سے محبت کا درس بتایا، غریبوں کسی کے لیے اٹھنا، کسی کے لیے کام کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، کسی ہنس کے بول لینا، کسی سے خوشی سے مصافحہ کرنا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے
تو بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے کرنا ہے، دوسرے کا اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، دوسرے کے کام آنا ہے، اپنی چیزیں جو بھی آپ کے پاس زیادہ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، خیر کے لیے، تو خیر کے کاموں میں آپ سب جو اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خیر اور فلاح کے کاموں میں عرصہ دراز سے ہمارے ساتھی ہیں. کبھی بھی ملک میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، محترمہ پروین اقبال صاحبہ انگلینڈ سے تشریف لائی ہیں اور ہمارے خیر و فلاح کے کام میں حصہ لیتی ہیں. اور مطلب ہے اور بہت سے سارے ساتھی میرے خدمت اور علاج کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی کے لوگ ہیں سارے کے سارے. اور یہ دیے سے دیا چلتا ہے. اور انسپریشن کیا ہے؟ لوگ کوئی کہتا ہے کہ جی انسانیت، انسپریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وہیں سے سارے سوتے پھوٹتے ہیں، وہیں سے سارے چشمے نکلتے ہیں، خیر اور فلاح کے کام. میں نے تو ہماری تو انسپریشن ہی مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کا عمل، آپ کی باتیں، آپ کی حدیث مبارکہ یہی ہے جو ہمیں آگے پہنچاتی ہیں اور کام کرنے کے لیے اکساتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آپ اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترمہ پروین اقبال صاحبہ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی خوشبو، وہ مجھے یہاں پہ کھینچ کے لے آئی ہے. حالانکہ میں آج اس قابل نہیں تھی کہ میں یہاں پہ پہنچتی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے چیک کیا، مجھے بخار بھی یا بولا نہیں جا رہا. لیکن جس کانفرنس میں یا جس میٹنگ میں یا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، کیا وہاں نہ پہنچے بلکہ آپ کا نام مبارک آ جائے تو ہمیں وہاں پہ درود ان کے اوپر بھیجنا چاہیے. تو میں آپ سب کی، ڈاکٹر صاحب کی بڑی شکر گزار ہوں. میرا اکثر ان سے رابطہ رہتا ہے. دیکھیں جی زندگی بڑی چھوٹی سی ہے. میں جب اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بس کل کی بات ہے. بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ میں قبر پہ جب اٹھیں گے تو پوچھا جائے تو کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ دن کا جو کچھ حصہ ہے ہم ان کندھوں کے اوپر کتنا بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ سب سوچیں. اتنا سا ٹائم ہے. میں یہ سوچتا ہوں، میں اپنی زندگی کو دیکھ رہی ہوں کہ اتنی چھوٹی زندگی میں اب یہ بوجھ بہت ہے. اور میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا رب العالمین جانے سے پہلے یہ بوجھ ہلکا کر دے. یوں لگتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاذ اعظم ہیں اور ہم ان کے امتی، ان کے شاگرد ہیں. اور اب تو ان کے صحابہ ان کے شاگرد تھے اور وہ چلتے چلتے 14 صدیوں کا یہ سفر چل کے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شاگردی کا دانو تلمس طے کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم تھے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر آصف جاہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت دے اور ان کے فیوز کو 4 دانگ عالم کے اندر اس کو پھیلائے. تو انہوں نے اپنی کسٹم کی مصروفیات کے ساتھ جو یہ ایک ہمدردی کا اور ایک طب نبوی کا کے انداز کا جو کام انہوں نے شروع کیا اور انسانیت کی مری ہوئی انسانیت کو انہوں نے زندہ کرنے کی کوشش کی. میرے پاس صرف ان کے تعارف کے لیے وہ ایک کتاب ہے جو میں نے پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھی. اس سے پہلے نہ میں ان سے واقف تھا. البتہ اب کبھی کبھی اخبار میں دیکھتا ہوں کہ السر کے حوالے سے یا معدے کے حوالے سے، کل بھی ایکسپریس اخبار میں ان کا مضمون تھا. بس میرے دوستوں، میرا ان سے تعارف شاید جمعے کا بھی نہیں ہے. اور آپ میری مسافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کراچی سے اور حیدرآباد سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں. اور اس لیے پہنچا تھا کہ میں ان سے ان کی باتیں بھی سنوں گا اور جو انہوں نے مساجد کی ذمہ داری یہ انجام دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. میرا بھی کچھ پروگرام اسی طرح کا تھا کہ مسجدوں کی بنائے مساجد کا یہ کام جو ہے اس لیے کیا جائے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مسجد اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کا ایک گھر، اس کا محل جو ہے جنت میں تیار کر دیتے ہیں. تو اسی محل کی تلاش میں میں جناب کی خدمت میں پہنچا. اور ابھی بس یہ پہلی ہی میری ان سے ملاقات و زیارت تھی
اور اس سے پہلے کہ میں ان سے مزید کوئی تفصیلات سنتا پوچھتا، مجھے حکم ملا کہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے اپنے اور اپنے بچوں کو پالنے کا نام تک نہیں ہے۔ زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے کسی انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے۔ ایک بات سنا کر کے آپ کو اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس دنیا کے 14ویں صدی کے مجدد گزرے، اور حضرت کی جو تالیف اور تالیفات، تصنیفات اور اس قدر کام اللہ نے ان سے لیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں ہمارے دارالعلوم کراچی کے بانی، معارف القرآن کے مصنف مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ حضرت فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا آخر وقت میں وصال ہونے لگا۔ جو آخر وقت آیا تو کہتے میں قریب میں تھا، میں کسی برابر میں کمرے میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی کسی تالیف میں لگا ہوا تھا۔ تو اتنے میں حضرت نے آنکھ کھولی ہوئی، آنکھ بند کی ہوئی، ایک دم اپنے بھتیجے نیاز سے کہا کہ مفتی شفیع کو بلاؤ۔ مفتی شفیع کو بلایا گیا۔ خادم نے، بھتیجے نیاز احمد نے کہا، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کیا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، برائے کرم آپ ذرا خاموش رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ مفتی شفیع صاحب کو بلاؤ اور مجھے ان کو کچھ بتانا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں فلاں بات نوٹ کر لیں۔ یعنی مرتے مرتے بھی وہ دین کی بات بتاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بڑی آہ کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ زندگی کس کام کی جو دوسروں کی خدمت کے لیے صرف نہ ہو۔ مجدد الملت 14ویں صدی کے، اللہ نے ان سے کام لیا، ان کے جاننے والے، ان کو ماننے والے اب کم نہیں ہے، بہت دنیا ان کو جانتی ہے۔ بس یہ جملہ کہا اور 2 منٹ بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر آصف صاحب ماشاءاللہ جس مہم کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اس میں اپنی ذاتی مصروفیات کے ساتھ کچھ حصہ نکال کر کے ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے جن کی حالت شکستہ ہے۔ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک درس ہے، یہ دعوت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کہ ایسے لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عمل عطا فرما دے۔ اور میں آخر میں شکر گزار ہوں جناب آصف جاہ صاحب کا اور دیگر جو مہمانان گرامی جن سے ابھی تک میرا تعارف بھی نہیں ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میزبان جناب آصف محمود جاہ صاحب، منشا قاضی صاحب، پروفیسر مزمل صاحب اور سید محبوب شاہ صاحب، ان کو میں کافی دیر سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اور حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج کے اس پروگرام کے لیے یہ عنوان ترتیب بھی دیا گیا کہ سیرت طیبہ اور عصر حاضر کے مسائل، آج کی دنیا، آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی بڑی پریشانی میں، اضطراب میں، انتشار میں، افتراق کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا، من کان للہ کان لہو، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کے ہو گئے، اور جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، طوالت کی طرف نہیں جاتا، لیکن اللہ کے لیے ہونا، اللہ کا بننا، یہی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں گے، اپنی
इज्तमाई और इनफरादी ज़िंदगी के अंदर तो अल्लाह के आप महबूब बनेंगे, अल्लाह आपका होगा। जब आप अल्लाह के बन गए, आपके सारे मसाइल हल होंगे, सारी परेशानियां दूर होंगी, सारे इज़्तिराब ख़त्म होंगे, सारे इंतशार और इफ्तराक ख़त्म होंगे। जब आप अल्लाह के बनेंगे तो फिर वो अमल होगा, वो काम होगा जैसे मेरे बरादर मुहतरम डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब कर रहे हैं। जहाँ ज़ात का अपनी ज़ात का कोई मफाद नहीं, न रात है न दिन है, न अपनी ज़िंदगी की आसाइश है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक खुदा की भलाई है। और जब इस लाइन पर आप आएंगे तो अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी, अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। आप न चाहते हुए भी आपकी तशहीर, आपकी शोहरत खैर की सूरत में होगी, भलाई की सूरत में होगी। हर शख्स याद करेगा कि ये कुआं फलां ने बनाया, ये मस्जिद फलां शख्स ने बनाई, ये हॉस्पिटल फलां शख्स ने बनाया, और फलां शख्स ने गरीबों की और नादारों की ये मदद की। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का अयाल है। जब आप किसी इंसान की औलाद से मोहब्बत करते हैं तो वो वालिद कितना खुश होता है। जब अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह कितना खुश होगा। और जब अल्लाह खुश होगा तो दुनिया के मसाइल बनेंगे, हर घर के अंदर चैन आएगा, सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। आज इस बात की ज़रूरत है, हमने हजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत को पढ़ा है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। खुदारा ये सोचिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कितना वसी जो है वो अब इल्म पूरी इंसानियत के लिए छोड़ा। और पूरे जो है तफसील तो इजमाल तो कुरान करीम में है, तफसील हजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात अक़दस में है, फिर मज़ीद इसकी वजाहत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बयान फरमाई। और ये सिलसिला चलते चलते आज हम तक पहुँचा। अल्लाह हमको हजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत पर कमा हक़्क़ुहु अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब को कि इन्होंने एक बात बताई कि कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई पूरी मजलिस के अंदर, और पूरी उस जो है वो उस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े लोग, इनसे सीनियर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बराह रास्त इनसे ख़िताब करके कहा कि आसिफ मैं तुम्हें जानता हूँ, ये क्या वजह थी? ये सिर्फ मेरे अल्लाह का करम और इनाम है, ये मेरे अल्लाह का करम और इनाम है कि जिस अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी कि वो लोग भी जो दुनियादार होते हुए इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आपका लगाव, आपका ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ है तो फिर अल्लाह की मखलूक के साथ भी है, फिर अल्लाह की मखलूक के साथ भी है। और उस मखलूक की भलाई आप चाहते हैं बिला इम्तियाज़। मैं हदीस में देख रहा था कि ये जानवर हर वो ज़ीरू चीज़ जिसके अंदर भूख और प्यास की तलब और तड़प है, भूख और प्यास की तलब और तड़प और एहसास है, उसकी खिदमत करना, उस भूखे को खाना खिलाना, उस प्यासे को पानी पिलाना, चाहे वो हैवान है या इंसान है, ये कार खैर से खाली नहीं। फिर तो मुसलमान तो इससे ज़्यादा बढ़कर है, लेकिन ये हैवानात का भी ख्याल कर रहे हैं कि उन जगहों पर जहाँ पानी मौजूद नहीं, वहाँ जो कुएँ लगे हैं, उन कुएँ से हैवानात भी, परिंद भी फैज़ उठा रहे हैं, वो भी पी रहे हैं पानी। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को इसी तरीके से सरसब्ज़ व शादाब और सैराब रखे और अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज फरमाए। मेरी अक्सर दुआ यही रहती है कि अल्लाह ताला इनको जो है दीन दुनिया के एतबार से बेहतरी अता फरमाए और वो इस्तेदाद अता फरमाए जो ये चाहते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे थे असर हाज़िर के मसाइल का हल सीरत तय्यबा की रोशनी में। उस तरफ हमारे प्रोफेसर राफरा साहब का रूह सुखन आएगा तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक राह हमवार भी करेंगे और हालात की संगीनी और वाक़यात की रंगीनी के दरमियान जो वो बात करते हैं तो वो सीधी मंजिल मुराद पर पहुँचा देते हैं। मैं इल्तमास करता हूँ कि जनाब प्रोफेसर राफरा साहब तशरीफ़ लाएँ और आज के उन्वान के हवाले से वो बात करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब जो मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है अगर मुकर्रर की तारीफ़ ज़्यादा कर दे तो वो उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है कि उसको जस्टिफाई भी करना होता।
تو مفتی صاحب کدھر گئے جی؟ منیب صاحب بس بیٹھے رہیے گا. یہ ان کے جذبات و احساسات کچھ اس طرح سے ہیں، اور بھی لوگوں کے ہیں، تو پہلے میں اس کی عکاسی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دراصل کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آصف تجھ سے ملے نہ تھے تو تیری آرزو نہ تھی، تجھ سے ملے تو تیرے طلبگار ہو گئے. تو ابھی میرے پیشرو جو تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے، وزیر اعظم نے کہا کہ بھی آصف میں تمہیں جانتا ہوں. اس نے کہا میں تمہیں پچھلے 25 سال سے جانتا ہوں. تو یہ غور سے سننا ہوتا ہے. شان رسول بہت بیان کی جاتی ہے، محبت، عقیدت. کل میں جوہر ٹاؤن میں ایک اہم مرکز ہے ایک مسلک کا، تو وہاں پر کسی کام سے گیا، تو انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آپ کے اندر اس قدر اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو میں نے کہا ہوتی ہر وہ بندہ جو مسلمان ہے، اور مسلمان کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے کہ فارنرز کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے دشمن جو ہیں وہ مسلمان کی ڈیفینیشن پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو ایک کتاب، ایک اللہ اور ایک رسول کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اس سے بچ کے رہو، اسے جتنا جلدی مارو گے اتنی زیادہ دیر بچے رہو گے. تو کیسے؟ میں نے کہا جی کہ وہ ہر کسی میں ہوتی ہے، کسی کو اس کا اظہار کرنا آتا ہے اور کسی کو آتا نہیں ہے. محبت سبھی کو ہوتی ہے. تو اس محبت کے اظہار کے لیے میں بھی آپ کی شان میں ایک چھوٹا سا قطعہ. ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تمہارے ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، عصر حاضر کے مسائل اور ان کا حل کیا ہے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لفظ سیرت ہے کیا. ہم آج تک، میں نے ہر مکتبہ فکر کی شاید ہر کتاب پڑھ لی ہے، دیکھ لی ہے یا اس کے بارے میں سن لیا ہے. ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جس میں عقیدت ہے، محبت ہے اور واقعات ہیں. وہ بائیوگرافی ہوتی ہے، سوانح عمری ہوتی ہے، سیرت نہیں ہوتی. سیرت عربی زبان میں کہتے ہیں اچھی اور پختہ وہ عادات جو مفید ہوں اور ان میں تسلسل بھی ہو. تو آج ہمارے جو مسائل کا پہلے، پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عصر حاضر کے ہمارے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، دنیا کے مسائل کیا ہیں. دنیا کے مسائل بدامنی ہے، مسلمانوں کی عزت جان مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. مسلمان ترقی کی راہ سے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ وہ قریب کے معنی بھول گئے ہیں. اور معاشی طور پہ ان کے آپس میں اتفاق اور اتحاد، ہر چیز جو ہے وہ عصر حاضر میں، آج کے دور میں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی تو انتہا ہو رہی ہے. اب یہ ہیں جی ہمارے مسائل. ان کا حل سیرت کی روشنی میں آج کے دور میں کیسے ممکن ہے؟ آج جو سب سے پہلی چیز ہم بھولے ہیں وہ اللہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے، یا تو پھر حدیث کو مانے یا آپ نہ مانے، درمیان کا راستہ مت اختیار کریں. آپ شاید کوشش کر کے آپ میں سے اکثریت نہیں سوچ سکتی جس سطح پہ صرف امریکہ جیسے ملک میں حدیث پہ کام ہو رہا ہے. موضوع سے ہٹ تو نہیں رہا لیکن آپ کو جھنجھوڑنے کی ایک کوشش کرنے لگا ہوں. بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس حدیث کا میں نے آج تک جتنے اساتذہ سے مطلب پوچھا، کم و بیش یہی بتایا گیا کہ اولاد انتہائی نافرمان ہو جائے گی، ماں کے ساتھ وہ بدتمیزی کرے گی کہ اس کے سر پہ چڑھ جائے گی. لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کو پیدا کرے گی. نہیں غور کیا نا ہم نے؟ جس نے غور کیا اس نے ایک ماں ایجاد کر لی. کیا کر لیا جی؟
اس ماں کو کہتے ہیں سیروگیٹڈ مدر. کیا کہتے ہیں؟ کوئی جوڑا میاں بیوی کا جب بچے کی حمل کی مشقت نہیں اٹھانا چاہتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک عورت کو کرائے پہ لیتا، 9 ماہ کا معاوضہ اس کے ساتھ طے کرتا ہے. وہ نطفہ جو ہے وہ اس عورت میں رکھا جاتا ہے اور اس کو 9 ماہ کا معاوضہ پیسوں کی شکل میں اور بہترین خوراک اور آسائشوں کی شکل میں دیا جاتا ہے. اگر اس نے خاص مدت کے لیے دودھ بھی پلانا ہے تو اس کا معاوضہ الگ سے طے ہوتا ہے. یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے آپ کو، یا وہ بات سمجھ آتی ہے کہ لوڈی اپنے وہ جو ہے اولاد نافرمان ہو جائے گی؟ تو سیرت میں سے اگر آپ نے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے تو آپ کو تمام تر روایتی انداز بدلنا ہوں گے. آپ کو اس دور میں جانا ہوگا جب یہی ہمارے مدارس نے دنیا کے بہترین حکمران پیدا کیے، سیاستدان پیدا کیے، تاجر پیدا کیے، سائنسدان پیدا کیے، ماہرین طبیعت، نباتات، معالج. کون سی فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں دنیا کو بہترین ماہرین ان مدرسوں نے نہیں دیے؟ آج کیا ہو گیا؟ ہمارے مدرسے کیوں بانجھ ہو گئے ہیں؟ بہت مشکل ہے اس بات کو سننا بھی اور پھر سمجھنا، عمل کرنا، اگلے درجوں پہ جانا. یہ مسائل ہمارے ایسے حل نہیں ہوں گے. دعا فقیراں رحم اللہ جو ہے نا، یہ سکھوں کا کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کا اس سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے مسائل کے حل میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چوہے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بے تاب ہو جائے، آج وہ نہیں ہو رہا. تو یہ ہم سیرت سے بغاوت کی پہلی سزا یہ ہے کہ مسلمان جتنا خوار آج ہو رہا ہے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، مسلسل اتنا زیادہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی تھی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جس کا جی چاہے گا وہ لے جائے گا. وہ تو آپ کی نشاندہی کر گئے آپ کے مسائل کی کہ کس دور میں آپ کو کیا مسائل پیش آنے ہیں، آ سکتے ہیں، اور پھر اس کا حل بھی آپ کو دے کے گئے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے، تجارت میں آج ہم دنیا بھر میں کیوں خوار ہو رہے ہیں؟ ایجادات کے دروازے کیوں بند ہو گئے ہیں؟ ہم نے دین کے ہم نے لفظ دین جو ہے اس کے معنی بدل کے رکھ دیے. ہم مذہب کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. مذہب اور دین دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. کہیں بھی قرآن و حدیث میں اسلام کی ریپرزنٹیشن کے لیے مذہب کا لفظ نہیں آیا، دین کا لفظ آیا ہے. اس لیے کہ دونوں دین بہت کمپریہنسو ٹرم ہے. آپ یوں سمجھیں کہ مذہب اس کا چھوٹا سا حصہ ہے اصطلاحی معنوں میں. میں لغت میں نہیں جا رہا، ڈکشنری کی بات نہیں کر رہا، میں لٹریری میننگز آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند عبادات اور عقائد کے مجموعے کو مذہب کہتے ہیں. اسلام کہتے ہیں پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک، اور اس سانس سے اگلی دنیا تک جتنے آپ کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ویسے گزاریں جیسے تمہیں حکم دیا گیا. کون سا حکم ہے جو ہم اس کا مانتے ہیں؟ اور پھر ہم ایک بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم یہودیوں کا تصور لے بیٹھے ہیں. وہ کہتے تھے ہم لاڈلی قوم ہیں، اور بدقسمتی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بخشے جانا ہے. عدل کا تصور اس کو ٹھیک کیجئے. تو جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، دیکھیں قرآن میں 300 دفعہ سے زائد یہ جس کو R&D کہتے ہیں، میں اپنی بات کو شاید اسی پہ ختم کر دوں کہ آج کے آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ R&D میں ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ میں سے جو کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا کارپوریٹ ورلڈ میں آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جہاں R&D کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اب آپ مجھے کہیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سب کچھ لکھا ہے. جہاں لکھا ہے وہاں ہم پڑھتے نہیں ہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا. اسلام سے پہلے R&D کا تصور حرام تھا، سوچنا منع نہیں تھا، گناہ تھا. اور اسلام کی سختی دیکھیے کہ اسلام اس بات کو سمجھتا ہے، تو اس لیے اس نے حکم دیا کوئی غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر، تفکر، تعقل، یہ سب R&D کی ٹرمینالوجیز ہیں. تو برائے کرم سوچ بدلیں گے تو زندگی بدلے گی. یہ جو ہم ایک آخری ایک پھر حدیث پر آ رہا ہوں،
یہاں بیٹھا ہوا ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ حدیث نہیں آتی انما اعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ سائنس نے اس پہ ریسرچ کر کے دنیا کو بے شمار مسائل کا حل دے دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور کہیں یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بھی کوئی حدیث آتی ہے تو کم از کم یہ تو سب صحیح سنا دیتے ہیں۔ یہ لفظ انما جہاں سے شروع ہوتی ہے نا یہ حدیث، انما آیت کے شروع میں آئے یا کسی آیت کے درمیان میں آئے تو انما آ جاتا ہے، کیونکہ ایسا غلط تو نہیں کر رہا؟ شروع میں انما اور درمیان میں نے علماء سے اس لیے تصدیق چاہ لیا کہ آپ کو یقین آ جائے کہ مجھے عربی کی تھوڑی سی شدھ بدھ ہے۔ یہ کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کہتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد جو بات ہونے لگی ہے نا، اگر کوئی بات ہے دنیا میں اس چیز سے متعلق تو سب کچھ اس کے اندر ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے حماد کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، لیکن میں تمہیں ان کا خلاصہ 5 حدیثوں کی شکل میں دیتا ہوں، صرف ان 5 پہ عمل کر لو گے تو دنیا میں بہترین زندگی گزار سکو گے۔ ان 5 میں سے ایک یہ تھی، میں نے ریسرچ کی، میں نے غور و فکر کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ اگر 5 لاکھ کا خلاصہ وہ 5 حدیثیں ہیں تو یہ ایک حدیث جو ہے ان 5 کا بھی خلاصہ ہے۔ آئیے اپنی نیتوں اور سوچوں کو درست کریں۔ دیکھیں سائنس کہتی ہے کہ انسان سوچتا پہلے ہے، کرتا بعد میں ہے۔ میں نے یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ہے نا تو پہلے میں نے دماغ میں سوچا کہ ہاتھ اٹھاؤں، پھر میرے مسکولر سسٹم نے، نروس سسٹم نے آرڈر دیا میرے پورے بازو کے تمام مسلز کو کہ اس طرح سے ایکشن کرو۔ صرف نیت ٹھیک کر لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو اس دین کو سمجھنے کی اور جس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے اس سے محبت اور عقیدت سے ایک قدم آگے بھی جائیے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یاد رکھیے گا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا۔ عمل نہیں کریں گے تو یہاں مجھ سے پہلے جن مقررین نے جو کچھ کہا، بعد میں آنے والے جو کچھ کہیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس میں سے کچھ نہیں جائے گا وہی جس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ محمد دا نا بھاویں دشمن علاون، محمد دا نا بھاویں دشمن علاون، قسم حق دی لابوں دے جفیاں پہ پاں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے نام پڑھنے میں ایک دفعہ نام لیتے ہیں تو 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، تو آپ ہمیں اس طرح سے مسلمانوں میں آپس میں پیار اور عقیدت سے ہم ایک مل کر ایک بن جائیں۔ 2.25 کروڑ ابھی روز کوئی نہ کوئی میڈیا دور میں کلپس آ رہے ہیں، وحشت اور دہشت ہو رہی ہے امریکنوں کو اور یورپی ملکوں کو کہ مسلمانوں کو کیا کریں، کن کو ماریں، ان کو رگڑا کس طرح لگائیں، 2 ارب مسلمانوں کو برباد کس طرح سے کرنا ہے۔ تو آپ نے وہ تو آپ کو پتہ نہیں برباد کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہم آپس میں برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے۔ اگر سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور ایران ایک ہو جاؤں تو کس کی مجال ہے ہمیں میری آنکھ سے دیکھ سکے۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر مزمل احسن شیخ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی ساری تفصیلات پر اختصار کو ترجیح دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انتہائی محترم جلیل القدر اس امت کی محترم بیٹیوں بہنوں اور انتہائی محترم بیٹوں بھائیوں بزرگوں، اور ان سب سے زیادہ محترم ہمارے والد ابار، ماشاءاللہ یہ ایک دیوانگی تھی جو طاری ہوئی تو کائنات کو فرزانگی میں تبدیل کر گئی تھی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دیوانہ دیکھنا تو یہ بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ تج رہا ہے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمارے عصر حاضر کے مسائل کے حوالے سے دور جاہلیت میں آپ تشریف لاتے ہیں،
اور پہلا بنیادی فکر جو دیتے ہیں وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ تکمیل آپ پر ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ حکم ہے کہ جب تک یہ اقرار نہیں کرتے ہیں میں ان کے ساتھ جہاد کروں۔ تو یہ پہلا جہاد ہے جو مسلمان کرتا ہے، اور 13 سالہ زندگی کے اندر اسی توحید کے اوپر بنیادیں ثبت ہوئیں، پھر وہ پکے سچے مسلم مومن نمازی بن گئے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، سورہ حج۔ حکومت دیتے ہیں تو پہلا کام قیام صلاۃ ہے، دوسرا ایتاء زکوٰۃ ہے، اور تیسرا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے چوتھا روکنا ہے۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست کا، اور وہ فلاحی ریاست جس کا آج نام لیا جاتا ہے، وہاں پر زندہ درگور بچیوں کے لیے بھی پھر اللہ نے وہ مقامات عظمتیں عطا فرمائی کہ پاؤں کے نیچے جنت ہے، بہن کو بیٹی کے بیاہ ہے تو جنت ہے، اور پھر بیوی ہے ہی جنت، کیونکہ اکیلے کا جی نہیں آدم علیہ السلام کا جنت میں لگا تھا، تو جب بھیجا ہے تو فرمایا اپنی جنت کو ساتھ لے جا۔ تو میں اس میں سے کہ آپ نے چور کا ہاتھ کٹوایا ہے، کتنے کٹوائے ہیں؟ ایک ہی کٹا ہے تو اس کے بعد پھر چوری نہیں ہوئی، اور کٹوانے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ کے دلوں پر تو چھرے چل گئے والی بات ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اسلامی فلاحی ریاست کا سربراہ، اس لیے ہاتھ کٹوایا ہے، اور روتا اس لیے ہوں کہ یہ میرا امتی، میرا بھائی اگر چوری نہ کرتا تو ہاتھ جیسی نعمت سے محروم نہ ہوتا۔ کبھی مجھے بھی آنسو بہا لینے چاہیے۔ سنسار کیا ہے تو پھر کتنوں کی ضرورت پڑی ہے، معاشرے کے اندر فلاح آ گئی۔ اور یہ دیکھتے ہیں ہم، ڈاکٹر صاحب بھی اس کی ایک عملی تفسیر ہے، یہاں چادر اوڑھ تحریک بھی ہے، کہ قیدی ہے، عورت ہے، سر سے ننگی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدی اور عورت ہے، قیدی کی عزت کیا، عورت کی عزت کیا؟ فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو اور چاہے قیدی ہو۔ وہ یا ایھا المدثر والی چادر اتار کے اس کے سر کو ڈھانپ دیا۔ ایک ایک چادر اپنے پاس رکھ لیجئے، کہیں کوئی بیٹی سر سے ننگی نظر آئے تو اس سنت کو زندہ کر دیجئے۔ چڑیا اڑ رہی ہے دوران سفر، مایا کس نے اس کے بچوں کو ستایا ہے؟ رحمت للعالمین تو یہ برداشت نہ کر سکے کہ واپس لوٹا تو اس کی ممتا کو پریشان نہ کرو۔ آج ہم ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو پریشان کرتے ہیں، ہمسایوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ نماز روزہ زکوٰۃ، تو بات تو وہی ہے، اگر ہم بیان ہی کریں تو کون نہیں جانتا رتبہ اعلیٰ تیرا، تیرے در کے فقیر کونوں مکاں کے امام، اور معنی قرآن یہی، حاصل ایمان یہی، دل میں رہے تیری یاد، لب پہ رہے تیرا نام، اور ذرہ تیرے ربط سے خالق صد آفتاب، بندہ تیرے قرب سے مالک صد روم و شام۔ اصل بات بنیادی یہی ہے کہ جو آخری وقت فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ایک یہ قرآن ہے جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک خود قرآن تھے جو چلتے پھرتے قرآن، نظر آتا ہے قاری، حقیقت میں ہے قرآن، اور دوسرا سیرت طیبہ اسوہ حسنہ، اور اس میں ایک فیض یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارے مدارس کے اندر حکمت تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ طبیب کا فریضہ طبیب اعظم کے احیاء میں آج الحمدللہ ہم بھی سنگ ہونے کے باوجود پارس سے مل کے 2-3 جگہ پر ہمارے علاقے میں حاضری دے کے تو یہاں سیرت طیبہ میں بھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو سیرت طیبہ کا پیام یہ ہے کہ نیک ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ ایک سکول کے اندر ہم نے بچیوں کو بھی یہ پیغام دیا، اچھی بنو، سچی بنو، نمازی بنو، سینے کے کینے کے کوڑ دور کرو، اس لیے کہ جتنی مرضی نمازیں حج رکعت روزے ہوں،
لیکن اگر سینے میں کینہ ہے تو پھر نہ اللہ کا پیار ہے نہ مخلوق کا پیار ہے۔ یہ جو اوپر گندے کپڑے دھو رہے ہیں نا آپس میں سیاستدان، لیڈر اور حاکم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور ان کو بھی اصلاح کی توفیق دے، مدینہ مدینہ نہ کریں بلکہ خود مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، تو پھر معاشرے کے اندر امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اور بنیادی وصف اس میں یہی ہے کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، حرام کا پلا ہوا جنت میں جسم داخل نہیں ہوگا۔ آج یہ امت بددیانتی اور بے احتیاطی چھوڑ دے تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ لوٹ مار ہم لٹ رہے ہیں، بنتا بناتا کچھ نہیں۔ وہ 2 گز کی قبر بھی نصیب ہو جائے تو وہ تبھی ہوتی ہے جب لٹا دیجئے اور لوٹ مار نہ کیجئے۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے عصر حاضر کے مسائل کا حل ہوئی ہے۔ جو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیات صدیقی کے ذریعے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیات فاروقی کے ذریعے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیات عثمانی کے ذریعے، اسی طرح سیدنا علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جو کچھ دیا تھا آج مغرب نے لے لیا ہے۔ وہاں سکون، چین، اطمینان ہے، لیکن کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ ہے، ہمیں سکون و چین اطمینان کیوں نہیں کہ ہم صرف اسلام پسند ہیں، اسلام پابند نہیں ہے۔ اور پابندی تب ہوتی ہے کہ جب زبانی جمع خرچ نہ ہو، تو اس آقا محترم رحمت للعالمین نے سب کچھ لٹا کے مخلوق کو یہ دکھا دیا کہ میں لٹانے کے لیے آیا ہوں، لوٹنے کے لیے نہیں آیا۔ آئیے ہم بھی لٹائیں جس طرح ہمارے پاس اس وقت ماشاءاللہ لٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک ان محنتوں کاوشوں کو آخر میں جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں میں ندا لگاتے ہیں، پھر زمین پر، پھر لوگ گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا پیارا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ تم کیسے؟ کہنے لگے کہ بس ہمارے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی ہے، ہمارے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں برا لگتا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، کہ میرے مخلوق سے نفرت کرتا ہے، تو وہ پھیلا دیتے ہیں۔ پھر زمین پر چلنے والا چاہے اربوں خربوں پتی ہو، پھر اس کی عزت احترام نہیں ہوتا۔ عزت دیجئے، عزت دیجئے، پیار دیجئے، پیار ملے گا۔ خدمت کیجئے، اور سید القوم خادمہم، ہر کے خدمت کرد و مخدوم شد، ہر کے خود را دید و محروم شد۔ آئیے ہم بھی اس کے نقش قدم پر چل کے جاویداں ہو جائیں، تاکہ جنت میں اس کا دیدار اور قرب نصیب ہو، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رضوان نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سے، متعلقین سے، آپ ہم سب سے اللہ راضی ہو، اور جب اللہ کی طرف سے آخری بلاوا آئے تو اللہ کا سلام آئے، جنت کا قیام آئے، اور موت کی بے ہوشیوں میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کے والدین کو سلام، ان والدین کو جن کا رزق حلال اور اس ماں کا دودھ جس نے اس کو جنم دیا، اور اس کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں، تو وہ تو جانتے ہی ہیں، اس لیے کہ پہچان کرانے والا عرش والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔